الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. صدق الله العظيم. اللہ فرماتا ہے اور جب تمہیں کسی لفظ سے سلام کیا جائے تو تم اس سے بہتر لفظ سے جواب دو یا وہی الفاظ کہہ دو، بے شک اللہ ہر چیز پر حساب لینے والا ہے۔ اسلام سے پہلے اہل عرب کی عادت یہ تھی کہ جب وہ ایک دوسرے سے ملتے، ملاقاتیں کرتے تو کہتے حیاک اللہ، یعنی اللہ تجھے زندہ رکھے۔ ملاقات کرتے وقت ان کا جو انداز تھا ملاقات کرنے کا تو وہ یہ تھا کہ ملاقات کرتے وقت وہ ایک دوسرے کو جو ہے مبارکباد دیتے اور وہ اس بات سے کہ حیاک اللہ، اللہ تجھے زندہ رکھے۔ اور جب دین اسلام آیا تو اس میں اس کلمے کو سلام سے تبدیل کر دیا گیا، سلام سے تبدیل کر دیا گیا، اور یہ کلمہ حیاک اللہ کے مقابلے میں زیادہ کامل ہے، زیادہ بہتر ہے، کیونکہ جو شخص سلامت ہوگا وہ لازمی طور پر زندہ بھی ہوگا، اور صرف زندہ شخص سلامت نہیں ہو سکتا، صرف زندہ شخص سلامت نہیں ہو سکتا۔ آپ بات پر توجہ فرمائیں، کیونکہ اس کی زندگی مصیبتوں، آفتوں اور بلاؤں میں ملی ہوئی ہو۔ جب زندہ شخص ہو تو کبھی وہ بیمار بھی ہو سکتا ہے، کبھی وہ تنگ دست بھی ہو سکتا ہے، کبھی وہ بے روزگار بھی ہو سکتا ہے، یوں اس کی زندگی مشکلات میں، تنگ دستیوں میں، بیماریوں میں ملوث ہو۔ لیکن ایک بات تو ہے کہ جو شخص سلامت رہے گا وہ زندہ ضرور رہے گا۔ اس آیت میں سلام کے بارے میں بیان ہوا، اس مناسبت سے ہم یہاں سلام سے متعلق چند شرعی مسائل ذکر کرتے ہیں۔ سلام کرنا سنت ہے، سلام کرنا کیا ہے؟ سلام کرنا سنت ہے، اور جواب دینا فرض ہے۔ جی ہاں، جواب دینا فرض، اور جواب میں افضل یہ ہے کہ سلام کرنے والے کے سلام پر کچھ بڑھائے۔ مثلا پہلا شخص السلام علیکم کہے تو دوسرا شخص وعلیکم السلام ورحمت اللہ کہے، یعنی ورحمت اللہ زائد لفظ کہے دوسرا شخص۔ اور اگر پہلے نے ورحمت اللہ بھی کہا تھا تو یہ وبرکاتہ کہے، دوسرا شخص جواب دینے والا جو ہے وہ زائد لفظ کہے، وبرکاتہ بھی کہے۔ بس اس سے زیادہ سلام و جواب میں اور کوئی اضافہ نہیں ہے۔ اچھا، کافر، گمراہ، فاسق اور استنجا کرنے والے مسلمانوں کو سلام نہ کرے۔ یوں ہی جو شخص خطبہ، تلاوت قرآن، حدیث، مذاکرہ علم، اذان اور تکبیر میں مشغول ہو، اس حال میں ان کو بھی سلام نہ کیا جائے، اور اگر کوئی سلام کر دے تو ان پر جواب دینا لازم نہیں ہوتا، ان پر جواب دینا لازم نہیں ہوتا۔ جو شخص شطرنج، چوسر، تاش، گنجیفہ وغیرہ کوئی ناجائز کھیل کھیل رہا ہو، یا گانے باجے میں مشغول ہو، یا پیخانہ یا غسل خانے میں ہو، یا برہنہ ہو، اس کو سلام نہ کیا جائے، ان کو سلام نہ کیا جائے۔ آدمی جب اپنے گھر میں داخل ہو تو بیوی کو سلام کریں۔ بعض جگہ یہ بڑی غلط رسم ہے کہ میاں بیوی کے اتنے گہرے تعلقات ہوتے ہوئے بھی ایک دوسرے کو سلام کرنے سے محرومی، سلام ہی نہیں کرتے ایک دوسرے کو۔
حالانکہ سلام جس کو کیا جاتا ہے اس کے لیے سلامتی کی دعا مانگی جاتی ہے۔ سلام کا معنی کیا ہے بھائی؟ سلام کا معنی ہے السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو اللہ کی، ورحمت اللہ، اور رحمتوں ہوں اللہ کی، وبرکاتہ، اور برکتیں ہوں۔ تو پتہ چلا کہ ہم دعا دے رہے ہیں سامنے والے کو، ہم دعا دے رہے ہیں، ہم سلامتی کی دعا کر رہے ہیں، ہم برکتوں کی دعا کر رہے ہیں، ہم رحمتوں کی دعا کر رہے ہیں، سب کو سلام کرتے ہیں۔ گھر میں داخل ہوتے وقت بیوی بچوں کو سلام کیوں نہیں کرتے؟ شاید ہمارے معاشرے میں ہمارے نوجوانوں نہیں بلکہ ہمارے بزرگوں کا بھی یہ رجحان ہو چکا ہے کہ اگر ہم نے گھر میں بیوی کو سلام کر لیا تو ہماری شان گھٹ جائے گی۔ نہیں پیارے، ایسا نہیں ہے۔ سلام تو ایک دعا ہے، سب کو کرتے ہیں، گھر والوں کو سب سے پہلے کرنا چاہیے۔ اچھا، سلام کا اصول کیا ہے؟ تو سنیں، بہتر سواری والا کمتر سواری والے کو سلام کرے، کمتر سواری والا پیدل چلنے والے کو سلام کرے، اور پیدل چلنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، چھوٹا بڑے کو اور تھوڑے زیادہ کو سلام کریں۔ یہ سلام کا اصول ہے، لیکن یہ اصول ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ ضروری ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی سلام کیا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی سلام کیا کرتے تھے آپ کے لہجے میں اتنی نرمی تھی کہ بچے آپ کو دیکھ کر کے دوڑے دوڑے آتے تھے آپ پر۔ لیکن ہم وہ ہیں کہ ہمیں بچے دیکھے تو دوڑے دوڑے بھاگ جائیں کہ جن آ گیا، بھوت آ گیا۔ بھاگنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شاید یہی ہو۔ لیکن پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ ایسی نرمی تھی، تصورات میں اگر ڈوب جائیں یہ بات سنتے ہوئے تو واقعی لفظوں میں بھی مٹھاس آ جاتی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، بچے آپ کو دیکھتے دوڑے چلے آتے۔ بچوں کو اگر کوئی ایک دوسرا بچہ مار دیتا یا کوئی ان کو پریشانی لاحق ہوتی، گھر والوں کو بتاتے یا نہیں بتاتے، لیکن میرے سرکار کو آ کر ضرور بتاتے، میرے سرکار کو ضرور آ کر بتاتے، حضور یہ پریشانی ہے، وہ فلاں بچے نے مجھے مارا، اس نے مجھے ستایا ہے، اس نے مجھے یوں برا بھلا کہا ہے۔ یوں سرکار کی بارگاہ میں آ کر چھوٹے چھوٹے بچے شکایتیں کیا کرتے، اپنے من کا بوجھ ہلکا کیا کرتے تھے۔ میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی ہی تو تھی کہ آپ سے بچے بھی مانوس تھے، بڑے تو تھے ہی مانوس، بڑے تو ایسے مانوس تھے کہ وہ اپنے سروں کو ہتھیلی پہ رکھ کر سرکار کے آگے پیچھے گھوما کرتے تھے کہ حضور حکم فرمائے میں سر کٹا دوں آپ کے لیے، حضور حکم فرمائے میں سمندر میں کود جاؤں آپ کا حکم پاتے ہی۔ وہ قرآنی آپ نے روایت سنی ہوگی کہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام آپ اتنے حسن و جمال والے تھے کہ مصر کی عورتوں نے آپ کے حسن و جمال کو دیکھا تو کہا یہ تو کوئی فرشتہ معلوم ہوتا ہے، یہ کوئی فرشتہ معلوم ہوتا ہے، اور ان کے ہاتھوں میں چھڑیاں اور پھل تھما دیے گئے تھے، تو وہ پھل کاٹنے کی بجائے اس حسن میں اتنا مدن ہوئی کہ ہاتھ کٹ رہے ہیں، خون بہ رہا ہے، اور ان کو ذرہ برابر تکلیف بھی نہیں ہوئی۔ ہاتھ کٹتا ہے تو درد ہوتا ہے، لیکن ان کو درد کا احساس نہیں، بلکہ ہاتھ کاٹ رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں یہ تو کوئی فرشتہ ہے۔ تو راویوں نے کہا کہ ادھر مصر کی عورتیں حسن یوسف کو دیکھ کر اتنا مگن ہوئی کہ ہاتھ کٹے درد کا احساس نہ ہوا، لیکن ادھر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا جواب نہیں کہ ادھر مردوں نے دیکھا تو کہا حضور حکم فرمائے آپ پر اپنی جان کو ہم قربان کر دیں گے۔ تو یہ میرے آقا کا حسن تھا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ